اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد اشرف خلق اللہ اجمعین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز بھائیو، ندوی فرزندو، وہ سب سامعین مشاہدین جو اس پروگرام میں شریک ہیں، ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اس طور پر کہ وہ مزید ترین متاع جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں، اور ان کی شخصیت سے جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ دیکھیے، شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ان کی نیک نیتی سے جو پھل وجود میں آتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ تو نظرما کے بہت سے فرزند پیدا ہوئے، اخلاص سے یہ پودا لگایا گیا تھا، وہ پھل دیتا رہے گا اور دے رہا ہے، دیا ہے۔ اس لیے ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تاریخ دعوت و عظمت تھی۔ انہوں نے نتیجہ نکالا تھا کہ مخلص کا سفینہ طوفان میں رہتے ہوئے ساحل سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور غیر مخلص کا سفینہ ساحل پر ہوتے ہوئے ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے اس نتیجے سے اتفاق کرتے ہوئے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ مسلمان کا سفر جاری رہے گا، اور اللہ کے جو بندے اس کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ مولانا حمزہ حسنی کو اگر ہم چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، جیسا کہ بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، جس خاندان میں کتاب لکھی جائے کہ زبان کی نیکیاں میری بے زبان استانیاں، وہاں کی خواتین نے کتاب لکھی ہے، اس ماحول میں وہ پروان چڑھے تو ظاہر ہے خاموشی ان کے ہاں عبادت کا درجہ ہے۔ اسی خاموشی کے ساتھ انہوں نے سارے کام انجام دیے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ سامنے آئیں، اسٹیج پر آئیں، ہمیشہ پیچھے رہے۔ مولانا واجد صاحب اپنے نام کے برعکس ہمیشہ مستور رہے نگاہوں سے، لیکن اپنا کام انجام دیتے رہے۔ مولانا حمزہ حسنی کی بنیادی خوبی یہی تھی، جیسا کہ مولانا جعفر صاحب نے بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور ہم بھی تقریباً 57-58 سے دیکھتے آئے ہیں ندوی فرزندوں کو، حسنی خاندان کے لوگوں کو، کہ جہاں آواز کبھی پڑتا تھا، کوئی زور سے بول نہیں سکتا تھا، یہ چھوٹوں کی تعلیم تھی گھروں میں، اور اسی کا اظہار باہر بھی ہوتا تھا۔ مولانا حمزہ حسنی کتنی خوبیوں کے مالک تھے، یہ تو اس کو معلوم ہوگا جو شب و روز ان کے ساتھ رہے، لیکن چند گھنٹے جو ان کے ساتھ گزرتے تھے اس میں ہمیشہ ان کو ہم نے اپنے کام سے کام کرتے دیکھا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے جب سے تعلق ہوا، خاص طور سے قاہرہ سے واپس آنے کے بعد، تو فرمایا کہ دیکھو، یہ تدریس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور احتساب کے روح کے ساتھ یہ کام کرو۔ تم کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں سے تعرض نہ کرو۔ اسی پر عمل رہا۔ مولانا حمزہ حسنی بھی اسی پر عمل پیرا رہے، خاموشی سے کام کرتے رہے۔ ایسے 3 سال ایسے گزرے جس میں سخت آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن ہر حال میں ہم نے دیکھا کہ وہ خاموش، لوگوں کے کہنے پر بھی کوئی سخت جملہ اپنے مخالف کے خلاف انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور معلوم ہوا
کہ ان کے خلاف لوگوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں, FIR درج کرائی ہے, لیکن اس پر بھی کچھ نہیں بولے اور نہ کوئی رد عمل کا اظہار کیا, نہ غصے کا اظہار کیا. اس لیے کہ ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ یہ کہ کسی کا جواب نہیں دینا ہے, ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے. انہیں خاموشی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ دیا اور وہ بہت اس سنگین مرحلے سے آسانی سے گزر گئے, ورنہ کوئی کسر نہیں باقی تھی کہ ندوے کی اینٹ سے اینٹ نہ بن جائے. اور چیلنج دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے اس کو کون چکھ سکتا ہے. تو اس لیے اس سب کے پیچھے, اس کامیابی کے پیچھے خاموش جدوجہد, ایثار اور قربانی. اور جیسا کہ مولانا جعفر نے کہا کہ پیشکش کی گئی ان کو, ہمیں یاد ہے اس مجلس میں انتظامیہ میں بھی کہ پروفیسر وسیع صاحب نے اصرار کیا کہ جب وہ اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہمیں ان کو پیش کرنا چاہیے کچھ, اس لیے کہ یہ وقت دے رہے ہیں مکتبہ اسلام سے لے کر کے رضوان سے لے کر کے جو ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے, تو ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بہت زیادہ اصرار بڑھا تو کہا کہ ٹھیک ہے, یہ اس طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم آمد رفت میں دارالعلوم کی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں, اس کی اجازت دی. چنانچہ یہ اجازت دی, اور پھر اس میں بھی وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے. اتنی مخلصانہ اور ایثار پسندانہ کہ اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. مولانا عبدالحی ثنی کا انتقال ہوا تو ترکے میں انہوں نے 1 روپیہ چھوڑا, ترکے میں 1 روپیہ چھوڑا, جبکہ اتنی بڑی نظامت وہ چلا رہے تھے, اتنی بڑی تحریک کے محافظ تھے وہ, اور عالمی سطح سے وہ کام کر رہے تھے. مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب گئے تو انہوں نے کیا چھوڑا, وہی جو ان کی مذہب کی آمدنی ہوتی تھی اسی سے انہوں نے کچھ باغ لگوائے تھے امرود کے, وہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا. اور حضرت مولانا جب گئے تو معلوم ہے سب کو کہ کیا چھوڑا انہوں نے. مولانا حمزہ گئے تو اس حال میں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہاں ان کے بچوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, آنے جانے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے ان کے پاس. مولانا حمزہ کے پاس تو سائیکل کیا ہوتی, کوئی شہزادے نہیں تھے ان کے بیٹے, ان کے پاس قیمتی گاڑیاں ہوتی, وہ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے مقصد یہ پیدا کیا تھا, ایثار, قربانی, خاموشی اور اشتعال سے متاثر نہ ہونا, اپنے غصے پر قابو پانا. غصہ تو کبھی ہم نے زیارت میں دیکھا ہی نہیں, یہ تو الگ بات ہے. یہ خصوصیات ہیں. اسی کے ساتھ جو علمی کارنامے انجام دیے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کو انہوں نے جمع کیا, اس پر نوٹس چڑھائے. آپ اگر دیکھیں گے اس میں تو یہ سمجھے گا کہ 1940 سے لے کر کے اور اس وقت تک کی جو شخصیات, اہم شخصیات ہیں, چاہے ان کا تعلق علم دعوت سے ہو, تربیت سے ہو, تعلیم سے ہو, تحریک سے ہو, سیاست سے ہو, تمام شخصیتوں کا تعارف کرایا انہوں نے. اور پورے توازن اعتدال کے ساتھ ایک مستقل موضوع ہے, اس پر جو نوٹ چڑھائے انہوں نے, اور اس میں اختصار کا لحاظ, اعتدال توازن کا لحاظ, اور اسی طرح سے جو تقریباً 30 سال سے وہ ندوے کی نظامت کا کام کر رہے تھے, اس کا بجٹ تیار کرتے تھے. 1 کروڑ سے بجٹ دیکھنا شروع کیا انہوں نے, اور 16-17 کروڑ تک یہ بجٹ آیا. تو تمام پہلوؤں پر وہ محنت کرتے تھے. معمولی نہیں ہے کہ سینکڑوں ملازمین کے مسائل کو دیکھنا, کہ کون کس کو گریڈ ملا, کس کو نہیں ملا, کس کو قاعدے کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے, کس کو زیادہ دینا چاہیے, یہ سب دیکھتے تھے, ایک ایک چیز پر غور کرتے تھے. اور پھر جو ندوے کا مزاج ہے کہ بجٹ کے موقع پر جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا اور پورے ہندوستان سے لوگ آتے تھے, تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے سن 82 سے یہ شروع کیا تھا کہ اپنے خطبہ انہوں نے انتظامیہ سے زیادہ دعوتی پہلو پر مرکوز کرنا شروع کر دیا. اس وقت عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ندوے کی کیا ذمہ داری ہے, یہ دعوتی مزاج انہوں نے بنانا شروع کر دیا. ویسے خود ان کا دعوتی مزاج,
तो उनके तमाम खतूत को उन्होंने जमा किया। फिलहाल 6 जिल्दें आ गई हैं, आप उनको देखेंगे तो हीरे जवाहरात आपको मिलेंगे। हज़रत मौलाना के तजुर्बात का निचोड़, उनके मुताले का निचोड़ कि लंदन कोई जा रहा तालिब इल्मी के लिए तो उसको वहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। डॉक्टर रिजवान के नाम उसको खतूत लिखिए, ये क्या मशवरा देते हैं कि किस तरह हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, किस तरह अपनी अंग्रेज़ी को दुरुस्त करना चाहिए, लिखने में, बोलने में और दावत के काम में किस तरह हम उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर इबादुर रहमान नशाद जिनका भी इंतकाल हुआ, वो हज़रत के मशवरे ही से उन्होंने अंग्रेज़ी अदब का कोर्स किया वहाँ शिकागो में, और फिर वो जब आए तो उनको भी यही कहा कि तुम दावती नुक्ते नज़र से का लिहाज रखो और जो तलबा को पढ़ाओ तो समझो कि ये तुम्हारा काम जिहाद के काम है, तो इसको ये समझ के अंजाम दो। तो कितने अंग्रेजी राह हैं जिन्होंने हज़रत के इन मशवरों से फ़ायदा उठाया। और आप अगर इन किताबों का मुताला करें मकतूबात का, तो एक मुस्तकिल इंसाइक्लोपीडिया है, तकरीबन 700-800 के करीब शख्सियात हैं। और फिर जो ताज़ियती इबारत तैयार करते थे नदवे के सालाना जलसे में, ये भी होता था कि इस साल की शख्सियतों ने वफात पाई, चाहे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान पाकिस्तान से हो या आलम इस्लाम से हो, सब पर जशा सदा तबसरा और तारुफ और नदवे के मिजाज का लिहाज, तो उनका क्या ताल्लुक था हज़रत मौलाना से, नदवे से क्या ताल्लुक था और उनकी क्या हैसियत थी, उन सबको सामने रख करके उन पर जो है ताज़ियती नोट तैयार करना और फिर वो सब तैयार करके हज़रत मौलाना को देना, बाद में हज़रत मौलाना अलावी साहब की मदद के लिए ये तैयार करना, ये सारा काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखा। और खामोशी से कोई उसका ऐलान नहीं, कभी प्रेस का बयान नहीं जारी किया उन्होंने। अगर प्रेस को कोई बयान जारी किया तो नदवे के मसाइल से मुताल्लिक उनके खिलाफ जो बातें की गई, कभी उनका कोई जवाब नहीं दिया। ये चीज़ें हैं जो हमें सीखने की हैं और ये बात ऐसी है कि तो हम जो बातें उन्होंने उनके सामने आई, फलाहुल मुस्लिमीन को भी देखते थे जो नदवे की बहुत बड़ी शाख है, उसके मालियात को देखना, इंतज़ाम को देखना, मकतब इस्लाम को देखना, मकतब माहाना रिजवान के सैकड़ों खतूत के जवाब देते थे वो, और छोटी सी गली में एक छोटा सा कमरे में बैठ करके सारा काम करते थे, कोई सहूलत नहीं थी उनको, और वो कोई ऐसी सहूलत जिससे नदवे से में रहते हुए फायदा उठाए, ये हमेशा हमने देखा। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अलकान अरबा लिख रहे थे और सख्त गर्मी के ज़माने में लाइब्रेरी में थे वो, वहाँ बिजली नहीं थी, वो यहाँ नहीं आ सकते थे, नदवे नहीं आ सकते थे, यहाँ की बिजली से फायदा नहीं उठा सकते, नहीं उठाया उन्होंने। क्यों? कि ये काम जो इल्मी कर रहे थे वो उसका ताल्लुक उनकी ज़ात से था और कोई इंतज़ामी मामला नहीं था कि वो उससे फायदा उठाएं। एक पिन का भी इस्तेमाल वो नाजायज़ समझते थे और 5 पैसे का कार्ड जो इस्तेमाल होता है वो भी नहीं लेते, वो सब अपना उनका था। यही हाल मौलाना हमजा का था कि वो बहुत ज़्यादा मोहताज थे और कोई इस बात की कोई भी तस्दीक कर सकता है कि बहुत मोहताज ज़िंदगी थी, बहुत खामोश, और कभी उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, मादी फ़ायदा। और जैसा कि मौलाना हशमतुल्लाह साहब ने बयान किया कि उनके मौलाना हमजा के ऐलान पर एक उनके दोस्त ने 1 करोड़ रुपया दे दिया कि नदवे की मस्जिद की तोसी के लिए, और कहा कि खामोशी से इसका कोई ऐलान न हो। इत्तेफाक से वो हमारे दोस्त थे, हमको मालूम हो गया, लेकिन आखिर तक की बात नहीं है। और सियासी ताल्लुकात का भी तज़किरा आया, सियासतदानों से ताल्लुकात में बहुगुना से भी ताल्लुक हो गया उनका, और बहुगुना जो है वज़ारत मुआशरात यानी टेलीफोन और डाकतार के वज़ीर बन गए। मौलाना हमजा की शादी हुई तो उनके वलीमे में शिरकत के लिए गए वो, तो उससे फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन नहीं। उन्हीं से फ़ायदा उठाने की वजह से ये हुआ कि उन्होंने बहुगुना के कान में बात डाली कि नदवे के पास एक ज़मीन है जो बगल में है, वो नदवे को मिलनी चाहिए, आप देख लीजिए उसको। और उससे जो मालिक है गैर मुस्लिम, उससे बात हो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कीमत ले रहा है। तो किसी तकरीब से बहुगुना आए और वो खुद जाकर के उन्होंने वो ज़मीन देखी और कहा कि ये ज़मीन आपको मिलनी चाहिए, और फिर उन्होंने कोशिश की और नदवे को वो ज़मीन मिली। अगरचे नदवे ने कीमत अदा की, लेकिन हमजा का नाम कहीं नहीं आया, किसी ने नहीं बाला कि हमजा का क्या किरदार रहा उसमें।
کام کر دیا، نظر کام کرنا تھا، یہ اللہ کے لیے کیا، اس کا کوئی اعلان نہیں کیا انہوں نے. اور اسی طرح سے انہوں نے ایک پیسہ بھی نظریے کی ضمانت سے یا اس کی موجودگی میں کوئی فائدہ نہیں ملا. یہ سب چیزیں خاموشی کے ساتھ وہ انجام دے رہے تھے. اور تاریخ نظرما جس کی ذمہ داری انہوں نے ہم کو دی تھی اس کی بھی نگرانی کر رہے تھے. اور جو آخری خاکہ بنایا اس پر بھی ان کی نظر پڑی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ فلاں فلاں سے مشورہ کرو، ان سے تعامل لو. اور پھر اس کی وجہ سے یہ کام تیزی سے بڑھ رہا تھا. یہ ان کے خاموش کام تھے جو انجام دے رہے تھے. اور مجلس تحقیقات کبھی کام دیکھ رہے تھے جس کا کام بہت پھیلا ہوا ہے اور برابر اس کی تمام کتابوں تعمیرات دیکھتے تھے، ایک لفظ پڑھتے تھے وہ اور اس کی تصحیح کرتے یہ لفظ نہیں یہ لفظ ہونا چاہیے. کتنا وقت آتا ہے. کتابوں کو پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ 3 بار ایک پروف پڑھتے تھے. تو سارے وقت جو انہوں نے اپنے کو لگا رکھا تھا اور آرام بہت معمولی کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مجاہدہ کر چکے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر تحمل کی صفات سے نوازا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو ان کی اس زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانے اور اسلام کی خدمت کرنے، دین کی خدمت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کو نمایاں کرنے سے پرہیز کریں، تصور بھی نہ کریں کہ ہمارا یہ کام جو ہے کوئی جانے. اور ایسا نہ ہو جیسا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ فلاں طالب علم بیمار ہے، اس کے جاؤ اس کی خدمت کرو. میں آیا خاموشی کے ساتھ اور میں نے اس کو دیکھا اور 5,000 روپے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور یہ فلاں کے حکم سے ہوا. اور یہ اور خاموشی کیا واٹس ایپ پر یہ آ گیا. یہ خاموشی خدمت تھی، ایسی خدمت ہوتی. تو بعض لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہوتی ہیں جس کو ہم اگر کہنا چاہتے ہیں تو 420 گز کی زبان ہوتی ہے، جو چاہے کہہ دو، کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہاں تک کہ بڑی بڑی شخصیات کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر دو، تنقید کرو، زبان کھلی ہوئی ہے، کون پابندی لگانے والا. اور جو بڑی بے تکلفی سے الزام لگا دیتے ہیں کہ ہڑپ کر رہے ہیں، ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہے. لیکن اس پورے خاندان میں یہ ہم نے امتیاز دیکھا کہ جو لفظ بھی بولتے تھے اس میں کبھی اعتدال سے تجاوز نہیں کیا. ہم نے اپنے مضمون میں جو مجالس علم و عرفہ ہیں اس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے چاہے جو لفظ جلسے عام میں بولتے تھے وہی لفظ اپنے نجی مجلسوں میں بولتے تھے. اتنی ذمہ داری اور یہ تصور کہ رقیب رقیب عتید یہ گویا کے سامنے ہے. یہ سب چیزیں ہیں، یہ صفات ہیں، بہت سی صفات ہیں. اللہ تعالی ہمیں صفات اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم آمین اپنے آمین. تمام فقراء سے عزیزوں سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے مادہ علمی کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجود کو باقی رکھے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں اور وہ اپنا پیغام پہنچاتا رہے اور فتنوں سے آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرمائے.